پہلے معذرت ہے کہ آپ کو رات کے اس پہر تکلیف کی ہے، لیکن معاملہ ایک ارجنٹ میت کا تھا اور اس پر آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ آج چونکہ اتوار کا دن شروع ہو چکا ہے، 12 مارچ آج 2023، تو لاہور میں نہ صرف پی ایس ایل کا ایک میچ ہونے جا رہا ہے، بلکہ جو لاہور میں 2 اور ایونٹس ہونے جا رہے ہیں۔ ایک 40 کلومیٹر کی میراتھن ریس ہے اور دوسری 40 کلومیٹر کی سائیکل ریس ہے ٹولی۔ یہ وہ ایڈ ہے جو آج ریلیز ہوئے ہیں اور صبح اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں، اور یہ تینوں ایونٹس جو ہیں یہ کم از کم بھی 1 مہینہ پہلے ان کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں انہوں نے اس اہم دن پر یہ ریلی ایک نکالنے کا اعلان کر دیا ہے، جیسا کہ لاسٹ ویک بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو اب ان ایونٹس والے دن پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں ان کو اس کام سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے مذاکرات ہوئے۔ آج ان کو یہ باور کروایا گیا کہ پی ایس ایل کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی 8 مارچ کو جب یہ ایونٹ ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے ریلی کا اعلان کیا تھا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو ایک دن آگے کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس روز عورت مارچ بھی ہونے جا رہا تھا، حیا ریلی بھی ہونے جا رہی تھی، ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے کہ جو عورت مارچ ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس کا پورا عملی نکات جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو اس وجہ سے پھر جب یہ پی ٹی آئی نہیں مانی تو پھر ہمیں 144 انفورس کرنا پڑے گی۔ تو اب یہ معاملہ ہے اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے پی ایس ایل کا میچ ہونے جا رہا ہے، اس کا سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے عام طور پر اس کو ہم نے پی ایس ایل کی میچز کی کے موقع پر جو ٹیموں کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو باحفاظت طریقے سے پہنچانا اسٹیڈیم تک اور پھر واپس آنا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے چونکہ قذافی اسٹیڈیم کے روٹ پر ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کے بعد پاکستان سے کرکٹ رخصت ہو گئی تھی اور بڑی مشکل سے اسے واپس لایا گیا۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ میچ ہو رہا ہے، میچ کھیلنے کے لیے ٹیموں کو پہنچانا اور پھر انہیں واپس لانا باحفاظت طریقے سے، یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ یہ جشن بہارا کے سلسلے میں اناؤنس ہو چکا تھا، 5 مارچ سے جشن بہارا جو ہے چل رہا ہے، اس میں یہ سائیکل ریلی اور میراتھن دونوں 40 کلومیٹر کی ہیں۔ تو اس میں یہ تینوں ایونٹس جو ہیں اس شہر میں ہوئے ہیں۔ تو ہم نے مذاکرات کیے ان سے اور لوکل انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ آپ مہربانی کریں اس کام کو آپ آگے لے جائیں، کیونکہ اگر آپ اس پہ اصرار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ انہیں تحریری طور پر بھی یہ کنوے کیا گیا اور پھر جو ڈی سی لاہور ہیں ان کے بھی مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت اپنے فیصلے پر اڑی ہوئی تھی۔ تو اب حکومت پنجاب نے شہر میں اس حساس دن یعنی 12 مارچ 2023 کو ریلی نکالنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ ہوا، اسی وجہ سے اس ٹائم جو آپ کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں
پچھلے دفعہ بھی کورٹ میں گئے تھے، ایک دن لیٹ گئے تھے، ان کو پرمیشن مل گئی فوراً، کیونکہ 144 جو ہے یہ قانون میں موجود ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ ابھی تو آپ سمجھیں کہ یہ کل کے دن کے لیے، آج کے دن کے لیے، 12 مارچ کے لیے یہ پابندی ہے، اور اگر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ پابندی ایکسٹینڈ ہوگی۔ اس میں بات ہے کہ جو روٹ آیا آپ کے علم میں آ گیا ہوگا، جو پی ٹی آئی نے دی ہے وہ اس پی ایس ایل اور جو میراتھن وغیرہ ہے اس کے روٹ سے ہٹ کے ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ اجازت دیں گے اگر وہ کل نہیں نکالتے تو منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کسی دن نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ خان صاحب نے شاید یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ریلی کو الیکشن ریلی کہہ رہے ہیں۔ جب جو الیکشن ریلی ہے وہ پریکٹیکلی جب تک امیدوار فائنل نہیں ہوتے اور حتمی فہرست ان کی جاری نہیں ہو جاتی امیدواروں کی، یہ الیکشن مہم شروع نہیں ہوتی۔ الیکشن مہم شروع ہوگی 6 اپریل سے، یعنی الیکشن سے اگر الیکشن اپریل کے اینڈ میں ہو رہے ہیں تو یہ 22 روز پہلے آپ کی الیکشن مہم شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ الیکشن کیمپین کے زمرے میں نہیں آتی، تو اس لیے یہ الیکشن ریلی تو نہیں ہے، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، آپ ایک دن کے لیے اس سے پرہیز کریں۔ اور دوسرا یہ کہ پرہیز اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، تو خان صاحب جو ہیں ان کو مشورہ ہے کہ پرہیز کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ علاج دیکھیں خان صاحب کا پہلے بقول ان کی ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہے، تو ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہوں، اور خان صاحب ٹھیک ہو گئے۔ تو گلستر اترنے پہ خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان کو یہ مشورہ ہے کہ اب بھی وقت ہے، یہ معاملہ جو ہے اس میں حکومت پنجاب کے ساتھ تعاون ہے، 144 ہم نے فورس کر دی ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ 8 مارچ کو بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی، لیکن انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست جو ہے اس کی ایک گرٹ ہوتی ہے، اس کو چیلنج کریں گے تو پھر سختی کرنا پڑتی ہے۔ سختی کرنے سے پھر کوئی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، ایسا سین ہوتا ہے جیسے ہمارے ماضی میں دیکھ چکے ہیں، مارٹن میں ایسا تانیہ ہوا تھا، اور یہاں بھی ایسا کوئی چیز ہو سکتی ہے، پھر اس کے لیے کون کیا کریں؟ نہیں لیکن کیجویلٹی 8 مارچ والی بھی جو ہے وہ بھی کوئی پولیس کی سختی سے تو نہیں ہوئی، وہ تو آپ سب کے سامنے آ گیا، خان صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے، فواد چودھری نے تسلیم کر لیا ہے، اور یاسمین راشد نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں 3 روز سے جو بار بار بتا رہا تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، تو اب وہ اسٹیبلش ہو گیا، اور اب ان تینوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ اس ڈالے میں لایا گیا، اور یہ بندہ جو ہے ڈالے کا مالک، یہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ تو اب 3 روز بعد جو وہ ماننے مجبوری تھی، چونکہ اتنا سالڈ ایویڈنس آ چکا تھا کہ اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھے، تو اب انہوں نے ایک نئی سٹوری گھڑ لی ہے، تو وہ بھی نہیں چلے گی۔ جی نہیں، اس سے بہتر انتظامات ہوں گے انشاءاللہ۔ جی جی، تو اس میں کیا یہ آتا ہے کہ 144 لگی ہو تو جلد سے جلوس کرنے والے پتھروں کے شاپر بھر کے اور ڈنڈے لے کے نکلیں،
اور پولیس کے قافلوں پہ حملہ آور ہو جائیں. آپ کو میں ویڈیو بھی پلے کر کے دکھا دوں گا جس میں پولیس کی کم از کم 7-8 گاڑیاں ایک روڈ پہ ریورس گیئر میں بھاگ رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر لوگ جو ہیں چڑھے ہوئے ہیں ڈنڈے اور پتھر لے کے. تو مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا. یہ جنگل نہیں ہے کوئی, یہ ایک ملک ہے اور ایک ریاست ہے, اس کی ایک ریٹ ہوتی ہے.